رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ نماز صرف ہر انسان نے خود نہیں پڑھنی، بلکہ جتنا اس کا دائرہ اختیار ہے اس نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے والدین کو، جہاں تک اس کی رینج ہے اللہ نے ہر مسلمان کی ڈپٹی لگا دی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ اے میرے حبیب، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے تو امتی پر تو یہ فرض ہو گیا۔ اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب و کتاب شروع ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن اللہ کریم جب حساب و کتاب شروع کریں گے تو سب سے پہلے کس کا سوال کریں گے؟ نماز کے بارے میں۔ جو نماز والے پیپر میں کامیاب ہو گیا وہ باقی امتحانوں میں بھی کامیاب قرار دیا جائے گا۔ جو نماز ہی میں فیل ہو گیا تو پھر وہ سمجھو اس کی نجات بڑی مشکل ہے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیں تو کر دیں، ورنہ اسے ایسی سخت سزا دی جائے گی جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کرتے۔ آج کا مسلمان نماز کو ایک عام سی حیثیت دیتا ہے کہ جی نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس بندے نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا تو فرمایا وہ گویا کہ کفر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں 3 موقعوں پر ارشاد فرمایا اور ان کی مثالیں دے کے سمجھایا۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاۃ۔ ایسی ناخلف اولاد، ماں باپ کے مرنے کے بعد جائیداد مل گئی، وراثت مل گئی، عیاشی شروع کر دی اور اس عیاشی میں یہ یاد نہ رہا کہ میں نے تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میرے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، میں ان کو بھی پورا کروں۔ اضاعوا الصلاۃ، دوست یاروں کے پیچھے کبھی فلمیں دیکھنے چلے گئے، کبھی میچ دیکھنے چلے گئے، کبھی ہوٹلنگ پر چلے گئے، کبھی جناب کہیں اور جا رہے ہیں، سیر سپاٹے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ اس نقشے کو بیان کرتا ہے اضاعوا الصلاۃ، اس عیاشی میں وہ نماز جیسی اہم عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کا یہ نمائندہ اللہ کی طرف سے آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں نماز ضائع کرنے کے بعد واتبعوا الشہوات، وہ جناب رنگ رلیاں ہو رہی ہیں، پیسہ آ جائے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی ذرا سن لے، ایک دن تو نے میرے سامنے آنا ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے انسان کو فرمایا کہ مرنے کے جو بھی انسان ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے انسان تو نے سدا دنیا میں نہیں رہنا، سدا یہ پیسے اور یہ سلطنت اور یہ تیری بادشاہی نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کے اندر دیکھ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے ہیں۔ موت ایسی سخت چیز ہے، مٹی اتنی ظالم چیز ہے، یہ تو نام و نشان بھی مٹا دیتی ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو بھی نماز کے اندر سستی کرتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ہم ان قریب اس کو جہنم کی اس وادی میں دھکیلیں گے۔ غی کا معنی ہوتا ہے گہری، تو جہنم کی سب سے نچلا طبقہ جہاں سارے جہنمیوں کا خون پیپ ساری اکٹھی ہوگی نا، بے نمازی کو اس وادی میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈالا جائے گا جس نے نماز کو ہلکا سمجھا۔ چھٹی والے دن وہ سمجھتے شاید نماز کی بھی چھٹی ہے، گھر جاتے ہیں تو نماز کا فکر نہیں۔ خیال کرو ابھی توبہ کا ٹائم ہے، جن بچوں نے جو بالغ ہو گئے ہیں 10 سال سے زیادہ جن کی عمر ہوتی ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے،